بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 خاص وزیر، ایک جاسوس علی بن سفیان اور 20 سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، کیونکہ جنگل کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ اس گاؤں میں گزر کر جاتا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس راستے سے گزر کر جنگل جاتا تھا، لیکن جب اس دفعہ سلطان اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو سلطان کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو اس گاؤں سے نکل کر واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے روک دیے اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو یہ قافلہ کس کا ہے اور یہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آخر کیا کرنے آئے تھے۔ چند لمحے بعد سپاہی واپس آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ سلطان معظم، یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا قافلہ تھا۔ اس کے ساتھ 100 سپاہیوں کا دستہ، چند وزیر اور بادشاہ اور شہزادی تھی، اور شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کیا مسئلہ ہوا، کیونکہ جب سپاہی نے کہا کہ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی تو یہ بات سلطان کے لیے حیرت زدہ تھی۔ تو سپاہیوں نے کہا معظم، پریشانی کی بات نہیں، بادشاہ شہزادی کو اس گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کروانے کے لیے لایا تھا۔ یہ سن کر سلطان اور اب وزیر اور سپاہی ہکے بکے ہو گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے حکیم کے پاس خود شہزادی کا علاج کروانے آیا ہے۔ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکار کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس لیے سلطان اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سلطان سارا دن شکار کھیلتا رہا، لیکن جب عصر کے وقت ہوا تو سلطان اپنے سپاہیوں کو واپسی پر کہا کہ جاؤ اور اس قافلے کا پیچھا کرو اور معلوم کرو کہ بادشاہ کا قافلہ کس جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کیونکہ آج رات بھی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان واپس چلا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا، مغرب کی نماز پڑھی اور اتنے میں سپاہی بھی آ گیا۔ سلطان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم، اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اس جگہ پر بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اپنے چند سپاہیوں اور ایک وزیر کے ساتھ اس وادی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن جب سلطان اس وادی میں پہنچا تو سلطان کا جاہ و جلال کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ بادشاہ نے سلطان کا استقبال کیا اور اسے اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ حال حوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا سوال بادشاہ سے کیا کہ آیا بادشاہ ہو کر شہزادی کا علاج اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے حکیم کے پاس کیوں کروانے آئے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا سلطان معظم، ضرورت انسان کو محل سے نکال کر اندھے گاڑوں میں لے جاتی ہے، میں تو پھر بھی ایک آباد گاؤں میں آیا ہوں۔ سلطان کو اس کا باتوں میں تجسس پیدا ہو گیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر شہزادی کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ نوبت جہاں تک پہنچ آئی اور تمہیں اس گاؤں میں آنا پڑا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دن شہزادی میرے ساتھ گھوڑ سواری کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کا پیر پھسلا اور شہزادی گھوڑے سے گر گئی اور شہزادی کے کوہلے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شہزادی درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن شہزادی کسی بھی حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ آج نہیں، یہ بچپن سے ایسی ہے کہ شہزادی کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ملکہ نے اپنے طور طریقے سے پوری کوشش کی کہ محل کے تمام کنیزوں نے بھی پوری کوشش کی، لیکن شہزادی ٹھیک نہ ہوئی۔ دن بدن شہزادی کمزور ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی حکیم ایسا نہ ملا جو بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کر سکے۔ جب یہ بات ہمارے ملک میں پھیلی تو پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ آپ کی سلطنت کے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں جو بغیر مریض کو چھوئے اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے سپاہیوں کو اس حکیم کے پاس بھیجا کہ فلاں بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس بزرگ حکیم نے جواب میں کہا کہ میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی کو بادشاہ کا حکم نہیں مانتا، اگر ضرورت تمہیں ہے تو تم میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی حکیم
عام حکیم نہیں، اور میں شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہم اس گاؤں میں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا کہ ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل میں ایک صحت مند بھینس پکڑ کے لے لائے۔ میں نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گیا۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں حکیم ہوں، لہذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہذا ہم پہلے بھی اس وادی میں قیام کر چکے ہیں۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا اور نہ ہی چارہ کھلانا۔ حکیم صاحب کو حکیم سن کر شاگردوں نے کہا کہ اگر اس کو 2 دن تک نہ پلایا گیا تو یہ بھینس بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے گی۔ لیکن استاد کا حکم تھا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ آج صبح ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے اپنے 2 آدمیوں کو کہا، جاؤ بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم صاحب نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اس کے دونوں پیروں سے بھینس کے پیٹ کے نیچے سے شہزادی کے آپس میں پیروں کو باندھ دے۔ اب حکیم صاحب نے گائے کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی کی پیاس اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے شدید پیاس بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھینس بھوکی تھی اور اس کے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا۔ بھینس کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا اور تناؤ اتنا زیادہ پڑا کہ شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو، اب شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس میں اپنے پاس رکھو۔ اس طرح حکیم نے میری بیٹی کا علاج کیا۔ الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے بادشاہ کو تحفظ کہتے ہوئے سیدھا حکیم کے پاس گیا اور گھوڑے پر بٹھایا اور دربار میں لے گیا اور اس حکیم کو شاہی مقیم کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حکیم سلطان صلاح الدین سلطنت کا مشہور ترین حکیم بن گیا۔